اور اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شاہویز کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کنیز نے نہ کبھی تمہیں معاف کر سکوں گا نہ کبھی تم مجھے معاف کر سکو گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے گنہگار ہیں۔ تمہیں معلوم ہے وجدان تم سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا جس لڑکی کو وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے، جسے اس نے نکاح کر رکھا ہے، وہ تم تھی، جبکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ میرے گھر والے تمہارے گھر رشتہ لے کر گئے۔ جب تم نے اسے بتایا تو وجدان کو معلوم ہوا تم تو میرے نام ہو چکی ہو۔ نکاح وہ تم سے کر چکا تھا، لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، تم سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میری خوشی کی خاطر اپنی جان دے گیا۔ مجھے ہمیشہ یہ لگا تھا کہ شاید ان سب میں قصوروار تم تھی، لیکن آج تمہارے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، حقیقت میں گنہگار تو میں تھا۔ میری وجہ سے اس نے اپنی جان دی۔ شاہویز آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی شاہویز، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وجدان آپ کا بھائی تھا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ شاہویز نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا ہاں، وجدان میرا بھائی تھا، اور یہ بتاتے ہوئے آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وجدان کے نکاح میں جو لڑکی تھی میں نے اس کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتا، لیکن تم اسے سمجھا سکتی تھی۔ تم نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا نا، کاش تم اپنے گھر والوں کو بتاتی، شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ صاف انکار کر دیتے میرے رشتے سے۔ شاہویز بہت شدت سے رونے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا میں اپنے بھائی کا گنہگار ہوں اور یہ چیز مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ شاہویز کی بات سن کر وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کبھی بھی وجدان کی محبت سے نکلی ہی نہیں۔ میں نے وجدان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ وہ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ شاہویز کہنے لگا اسی وجہ سے میں نے تمہاری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر تم سے اپنا ہر حق وصول کر لیا۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹ کو سہلاتا ہوا بولا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شادی کو کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ شاید وہ وجدان کو نہیں بھول پا رہی تھی اور شاہویز خود کو گنہگار سمجھ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ کنیز کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب شاہویز کمرے میں داخل ہوا، دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کنیز میں چاہتا ہوں ہم اپنے ماضی کو بھول کر ایک نارمل زندگی شروع کریں۔ مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہا تھا۔ کنیز نے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ کہنے لگی میں کبھی اس شخص کو نہیں بھول سکتی جو میرے دل میں ہے۔ اگر سب کچھ جاننے کے باوجود آپ مجھے قبول کرنا چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہیں۔ اور شاہویز اس کی بات سن کر خاموش ہو چکا تھا۔ کہنے لگا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا بولوں؟ شاید میں تم دونوں کا گنہگار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نگاہیں جھکاتا ہوا اٹھنے لگا جب کنیز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگی نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، آپ گنہگار ہیں۔ میں بھی ایک نارمل زندگی چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔